أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورہ فاتحہ نزول میں 5ویں نمبر پہ ہے اور ترتیب میں یہ پہلے نمبر پر موجود ہے. پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب فرشی و عرشی ہے. ترتیب نزولی اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت کے اور اللہ رب العزت کے اختیارات سے متعلق، اور جب اللہ تعالیٰ کو مصلحت محسوس ہوئی آیات بینات نازل ہوتی رہیں. کبھی آیت کبھی سورت مختلف موقعوں پر الگ الگ اوقات میں نزول ہوتا رہا. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بتانے سے اس نازل شدہ وحی کو وہاں پر مرتب فرماتے، وہاں پہ رکھوا دیتے جہاں عرش معلیٰ اور لوح محفوظ پر جو قرآن کریم ہے اس کی ترتیب کے مطابق فرما دیتے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ تعلیم فرماتے تھے کہ اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے اور فلاں کے بعد رکھ دو، یا اس سورت کو فلاں جز اور فلاں حصے کے بعد ان آیات کو فلاں سورت کے اندر فلاں آیات کے بعد لکھ دیا جائے. وہی ہمیشہ لکھی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی محفوظ ہوتی تھی، اور ہم نے قرآن کریم کے جمع کے متعلق جب مسائل اور تفصیل عرض کیے تھے تو ساری بات بتائی تھی. سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کی اہم مہم اعلیٰ ترین وحیوں میں سے ایک وحی ہے اور قرآن کریم کی سورتوں میں سے اعلیٰ ترین سورت ہے. اس سورت کے نام کل عرض کیے تھے کہ بہت سارے ہیں. فاتحہ ہے، ام الکتاب ہے، ناجیہ ہے، فصل الخطاب ہے، سبع المثانی ہے. اس سورت کو قرآن عظیم بھی کہا گیا. سورت شفا ہے، شافیہ، تساؤل، سوال کرنے کا طریقہ سریقہ اس سورت میں سکھایا گیا. اصل القرآن اور ام القرآن بھی اس سورت کے نام ہیں، اور تقریباً 47 کے قریب اسامی ہیں. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک سفر میں تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ عرب کے دستور کے مطابق جب کوئی قافلہ کسی قبیلے کے پاس اترتا تھا تو وہ قبیلہ ان کو کھانے کی پیشکش کرتا تھا۔ ہوٹلوں کا انتظام اس زمانے میں نہیں تھا، دستور نہیں تھا، لوگ کھلانے والے مشہور تھے۔ تو قافلے جب کسی قبیلے کے پاس رکتے تو ضروریات کی چیزیں خرید و فروخت بھی ہو جاتی اور کچھ آرام ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد قافلہ آگے روانہ ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ساتھی قافلے میں موجود تھے۔ جس قبیلے کے پاس اترے اس قبیلے نے کوئی اکرام نہیں کیا، کھانا وانا نہیں کھلایا۔ انہوں نے کہا بھئی اپنا کام خود ہی کرو۔ 3 دن تک قافلہ موجود رہا۔ اتنے میں ایک شخص اس قبیلے میں سے آیا اور اس نے کہا قافلے والوں سے، کیا تمہارے اندر کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو کسی نے کاٹ لیا ہے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس پر جنون کا حملہ ہوا تھا اور اس کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص اس کو کسی سانپ نے یا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں دم تو کروں گا، لیکن ہم جو تمہارے علاقے میں آئے اور یہاں رہے، تم لوگوں نے ہمارا کوئی اکرام نہیں کیا، لہذا ہم اس دم کرنے پر کوئی اجرت لیں گے، وہ پہلے طے کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا دم کارگر ہوا اور صحیح ہو گیا ہمارا سردار، تو ہم تمہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے۔ حضرت ہر روز صبح اور شام وہاں چلے جاتے ہیں اور 3 دفعہ صبح سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر دم کرتے اور منہ میں جو تھوک ہوتا وہ اس پر پھینک دیتے، ایسا دم جس میں تھوک بھی ہو۔ شام کو بھی دم کرتے، یہ واقعہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی میں، سب میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ آیا۔ کہیں صحابی کے نام کا فرق ہے، کہیں سانپ کے ڈسے ہونے کا یا مجنون کا فرق ہے، کیونکہ قبیلے اس قافلے میں جتنے لوگ تھے ان سب نے دیکھا، کسی کو عین نوعیت معلوم تھی کہ کیا ہوا تھا، کسی کو پتہ چلا کچھ بیمار تھا، اس لیے بسا اوقات فرق آ جاتا۔ مفہوم اور معنی سب کا ایک ہی ہے کہ حضرت نے 3 دن صبح اور شام اس کو دم کیا، اور جب بھی تشریف لے جاتے 3 دفعہ پڑھتے اور پھر پھونک دیتے، اور جب پھونکتے تو ایسا کہ جو منہ میں تھوک ہوتی وہ بھی ساتھ اس کے اوپر ڈال دیتے۔ تیسرے دن شام کو جب انہوں نے دم فرمایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور صحیح ہو گیا۔ وعدے کے مطابق قبیلے والوں نے بکریاں دیں۔ بخاری شریف میں آتا ہے 40 تھیں، ایک روایت میں آتا ہے 80 تھیں، ابو داؤد شریف کے اندر 100 بھیڑ بکریوں کا ذکر ہے، 100 تھی۔
حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک روایت میں 120 کا بھی ذکر ہے، اور ان ساری روایات کی تطبیق اس طرح ہے کہ 100 اگر تھیں تو 40 بڑی دودھ دینے والی بکریاں تھیں، جس میں کہا بڑی بکریاں اہم مہم تو وہ بڑی بکری ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو چھوٹے موٹے میمنے وغیرہ جو بچے ہوتے ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو 80 سے 100 تھے۔ اب جب یہ بھیڑ بکریاں قبیلے میں آ گئیں تو باقی صحابہ کرام نے اشکال کیا، اَأَخَذْتُمْ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی، اور دینی امور پر اجرت لینا اس وقت تک مسئلہ واضح نہیں تھا، اور یہی سمجھتے تھے دین کے کسی کام پر اجرت لینا تو جائز نہیں ہوگا۔ سوال بڑا اہم تھا، آیا کسی کو دم کر کے یا قرآن کریم پڑھ کے کوئی انعام، کوئی اجرت، کوئی مزدوری جو پہلے سے طے شدہ ہو یا طے شدہ نہ ہو، کیا اس طرح لینا جائز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہم تو واپس مدینہ منورہ جا ہی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بیان کی کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا، میں نے یہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ 7 دفعہ، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، غالباً بعض جگہ آتا ہے 7 دفعہ بھی کا ذکر آتا ہے، پڑھ کے میں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور یہ بھیڑ بکریاں ملی ہیں، اب اس کا کیا حکم ہے؟ ہمارے یہاں بعض ساتھی کہتے ہیں اجعلتم علی کتاب اللہ اجرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں سب سے پہلے پوچھا تم نے پڑھا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ کہا اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تو باطل اور ناجائز دم کر کے پیسے لیتے ہیں، تم نے تو اللہ کا کلام پڑھ کے پیسے لیا۔ ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جو بہترین اجرت ہے، جو بہترین بدل ہے کتاب اللہ پر، جو بہترین اجرت ہے وہ ہے جو اللہ کی کتاب پر ملے۔ یعنی دوسری روایت میں فرمایا لوگ دوسرے کام کر کے پیسے کماتے، تم نے تو اللہ کا کلام پڑھ کے پیسے کمائے، اب اس پیسوں کا کیا کیا جائے اور ان بھیڑ بکریوں کا کیا کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آپس میں تقسیم کر لو، وَاجْعَلُوا لِي سَهْمًا، اور میرا بھی اس میں حصہ نکالو۔ دیکھیں یہ اصول یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اوساخ الناس، لوگوں کا گند حرام کرتا ہوں، کما قال، یعنی زکوٰۃ اور صدقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں استعمال فرماتے تھے۔ جب بھی صدقہ ہوتا یا زکوٰۃ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ تو قبول فرما لیتے، صدقہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ اور اس وقت اور اس معاملے کے اندر جو کشمکش تھی، اچھا چلو جائز تو ہے، تو لینا یہ صدقے اور زکوٰۃ کی طرح کا حکم ہے یا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ مسئلہ حل فرمایا اور فرمایا وَاجْعَلُوا لِي سَهْمًا، میرے لیے بھی حصہ نکالو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم روایت کا کہ لوگ تو دنیا کے کام کر کے پیسہ کماتے ہیں، ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ،
بہترین بدلہ اور مزدوری وہ ہے جو کتاب اللہ پر ملے۔ ایک انسان کارپینٹر ہے، وہ 4 6 8 گھنٹے اپنا کام کرتا ہے، ایک الیکٹریشین ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، دنیا کی کام کر رہا ہے یا عقلی کام کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے وہ کچھ گھنٹے یا کچھ وقت لگا کر محنت کر کے اس کو کچھ ملتا ہے، اس کے اوقات کا بدل۔ اور ایک شخص قرآن کریم پڑھا رہا ہے اور اس کے اوپر اگر اس کو کچھ ملے تو یہ باقی دنیا کی محنتوں سے بہتر ہے کہ اس کا وقت بھی عبادت والا رہا اور اس کو دنیا کا بدل بھی مل گیا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کے آگے سورہ بقرہ میں ہم اس پر کلام کریں گے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیات کو مت بیچو تھوڑی قیمت میں۔ اس کا مستحق وہ یہود تھے جو فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت و بربادی ہے ان یہودیوں کے لیے جو لکھتے تھے کتاب اپنے ہاتھوں سے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس پر تھوڑی دنیا کما لیں۔ قرآن کریم پر اگر بدل ملے اور وہ کسی انعام کی صورت میں ہو تو کوئی اشکال اور اختلاف نہیں ہے۔ معتزلہ سے بعض حضرات نے متاثر ہو کر ابتدا میں قرآن کریم کہ وہ خلق قرآن کے قائل تھے، اور ان کے زمانے میں بعض حضرات نے معتزلی بادشاہ کے دباؤ کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کتاب اللہ پر کسی قسم کی اجرت لینا جائز نہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوگا کہ آیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے؟ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے بڑے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور عرض کیا، حضرت اگر آپ تجارت فرمائیں گے اور تجارت میں وقت لگے گا تو خلافت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ مناسب یہ ہے کہ امیر المومنین کے لیے کوئی وظیفہ بیت المال سے متعین کیا جائے تاکہ یہ اپنا وقت امت کی بھلائی میں، امت کی خدمت میں صرف فرما سکے۔ کہتے ہیں مشورہ کیا گیا کتنے پیسے ہونے چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنی کم از کم ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صاحب ثروت مالدار تھے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 اور اپنے لیے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی کہ ہجرت کے وقت استعمال ہوں، لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اونٹنی خرید کر اپنی اونٹنی پر ہجرت کروں گا، ہدیے کی دی ہوئی اونٹنی پر ہجرت نہیں کروں گا۔ یہ بڑا عمل ہے، ثواب کا عمل ہے، میں اپنے پیسوں اور اپنی رقم سے کروں گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ تھی، جو پلاٹ تھا، یہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھیں، کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ کھجوریں لگی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا، پتہ چلا کچھ یتیم لڑکے ہیں، ان کی یہ زمین ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے کہ یہ جگہ ہمیں دے دی جائے، بیچ دی جائے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ویسے ہی مسجد کے لیے ہماری طرف سے پیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں قیمتاً لوں گا۔ اور قیمت دینے کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اس کی قیمت ادا فرمائیں۔ باقی بھی لوگ دینا چاہتے تھے، اور اس کے بعد میں مسجد کا کچھ حصہ بڑا کیا گیا اور توسیع کی گئی، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا پیسے دینے کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا مال ثروت دی تھی، لیکن جب خلافت کی ذمہ داری لی تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں بس اتنی مزدوری لوں گا، اتنی اجرت لوں گا جتنی ایک مزدور لیتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضرت آپ کا کیسے گزارا ہوگا؟ تو کہتے ہیں حضرت نے فرمایا اگر ایک مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے تو میرا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مزدور کا گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا بھی نہیں ہو سکتا، مزدور کی اجرت کو بڑھایا جائے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ بہت زمانہ ہو گیا، کوئی میٹھی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اہلیہ نے کہا انشاءاللہ کچھ کریں گے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حلوہ بنایا۔ حضرت نے حلوہ دیکھا، پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا خود ہی بنایا، اپنا ہے۔ تو پوچھا پیسے کہاں سے آئے؟ کہا وہ جو روزانہ کا 1 درہم ملتا ہے، میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا بچا کر اتنے جمع کر لیے، تھوڑے تھوڑے بچا کر اتنے جمع کر لیے کہ اس سے آج حلوہ بن گیا۔ 2 درہم لگے حلوہ بنانے کے لیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانچی کو بلوایا اور فرمایا کہ میری تنخواہ میں سے 2 درہم کم کر دیے جائیں، 30 تھے اب 28 کر دیے جائیں، میرا گزارا 28 درہم میں ہو سکتا ہے۔ اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو وہ اچھے خاصے مستحکم مضبوط جسم کے مالک تھے، لیکن خلافت کے سارے زمانے میں انہوں نے روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کے کھائی، سالن نہیں استعمال فرمایا۔ خلافت کی ذمہ داری کے بعد اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیتے تھے، سادگی کی طرف آ جاتے تھے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے کہ آیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، تو سب سے پہلے صحابہ کرام کا اجماع ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اجرت طے کی گئی اور بنایا گیا نصاب۔ اور کتاب اللہ پر اجرت نہ ہو اور اکرام کیا جائے تو اس میں اختلاف سوائے چند لوگوں کے اور کسی کا نہیں ہے کہ ایک انسان آیا اور اس نے دیکھا بہت اچھی شخص تلاوت کر رہا تھا، اس کو اپنی جیب سے نکال کے انعام دے دیا، انعام پر کوئی سوال نہیں اکثریت کا۔ اور کسی بچے نے حفظ کیا اور کسی کو انعام دے دیا، کسی کی تلاوت سنی انعام دے دیا، جو پہلے سے متعین نہیں تھا انعام کو دے دیا، اکرام کر دیا۔ ایک حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی، لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اکرام کر دیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اختلاف وہاں ہوا ہے جن حضرات نے یہ کہا کہ پہلے سے طے کرنا صحیح نہیں ہے، پہلے سے طے کرنا صحیح نہیں۔
لیکن صحیح احادیث سے، جیسے کہ یہ حدیث شریف ابھی میں نے سنائی دم کرنے والی، کہ پہلے سے طے کیا گیا، ان احادیث سے اس بات کی اجازت معلوم ہوتی ہے کہ کتاب اللہ پر اجرت لینا جائز ہے اور پہلے سے متعین کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس طے شدہ رقم کے یا اجرت کا جو ملنا ہے اور اس کا استعمال کرنا، وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اعلیٰ مال میں سے ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمتر مال استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مزید تفصیل کے لیے حضرت شیخ استاذنا المحترم والمکرم المغفور والمرحوم حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ تھا، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے کے نام سے، اس میں سارے دلائل موجود ہیں۔ اور آخری بات، کیا قرآن خوانیاں کرانا اور مدرسے سے بچوں کو لے جانا گھروں میں اور مختلف موقعوں پر اس طرح کا عمل کرنا کیسا ہے؟ تو پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں، پانی کی بہت سی قسمیں، ایک پانی عام نلکے میں آنے والا پانی ہے، ایک پانی وہ ہے جو بڑا صاف ستھرا فلٹر سے نکلا ہوا قیمتی پانی ہے، جس کی ایک بوتل 50-60 روپے کی ملتی ہے، وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پینے لائق ہے۔ اور ایک پانی وہ ہے جو کہیں خالص کسی آبشار سے اور کسی بہترین اعلیٰ چشمے سے نکلتا ہوا پانی ہو، اس کا ذائقہ، اس کی مٹھاس، اس کی تازگی کچھ اور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک ملنگ بادشاہ تھا، بادشاہ نے اعلان کیا، بادشاہ اپنی عوام سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف کام کرتے تھے۔ پہلے بادشاہ بھی چھوٹے ہوتے تھے، لوگ بھی کم ہوتے تھے، اب تو عوام اتنی زیادہ ہو گئی اور سارے مسائل بڑے مشکل ہو گئے۔ تو بادشاہ نے اپنی رعایا سے کہا، بھائی ہر کوئی میرے لیے تحفہ لائے، جو جتنا اچھا تحفہ لائے گا اس کو بدلے میں اتنا اچھا انعام ملے گا۔ اور 3 دن دے دیے گئے کہ ان 3 دنوں میں تحفہ جمع کرانا ہے، اس کے بعد اسکیم ختم ہو جائے گی۔ سب لوگ چلے گئے، کسی نے تیتر شکار کیا، بادشاہ کے لیے لے کر آیا، کوئی ہرن پکڑ کے لے آیا، کوئی بہترین کپڑے بنا کے لایا، کسی نے شال بنائی، کوئی جوتے بنا کے لایا، دنیا کو جو اچھا لگا وہ چل پڑا، لے آیا۔ یہ ملنگ بادشاہ جو ہے نا، اس نے بھی سوچا کہ میں بھی بادشاہ کو کوئی ہدیہ دے دوں، تحفہ دوں۔ یہ چلا گیا پہاڑوں میں چلتا رہا، جنگلات میں چلتا رہا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن اس نے صبح کے وقت دیکھا، بہت حسین و جمیل منظر تھا، پہاڑوں کے درمیان میں بڑا دشوار گزار راستہ تھا اور بڑا ٹھنڈا اور شیرین پانی اوپر سے برس رہا تھا۔ اس کا منظر بڑا مسحور کن تھا، بعض مناظر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔
تو ملنگ بادشاہ نے کہا کہ اپنی جو مشق تھی پانی کی اس کو خالی کیا، وہ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا اس کے اندر بھرا اور واپس چل دیا۔ 1-1.5 دن مسافت کے بعد گھر پہنچ کے ایک مٹکے میں اس پانی کو منتقل کیا اور وہ مٹکا لے کر بادشاہ کے دربار پہنچا۔ لمبی لائن تھی، بہت سارے لوگ تھے، باری باری بادشاہ کو اپنے ہدایہ پیش کر رہے تھے، اور بادشاہ کہتا بھائی اس کو اتنی اشرفیاں دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو۔ لائن میں کھڑا ہوا تھا ایک مزدور، ایک بادشاہ کے ایک کارندے نے پوچھا یہ کیا ہے مٹکے میں؟ سمجھے شاید شہد ہوگا، دیسی گھی ہوگا، کوئی خاص چیز ہوگی۔ تو ملنگ بادشاہ نے کہا کہ بھئی اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا پانی لایا ہوں۔ اس نے کہا پانی کی بادشاہ کے پاس کمی تھی جو تم پانی لے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم یہ چھوڑ دو، جب بادشاہ سلامت کے سامنے پہنچوں گا تو پھر میں جانوں اور بادشاہ جانے۔ ملنگ بادشاہ کا نمبر آیا، وہ اور وہاں پہنچا، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت جب یہ اعلان ہوا کہ آپ کو انعام دینا ہے، کوئی ہدیہ دینا ہے، تو میں چل پڑا، جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا، بڑے دشوار گزار راستوں سے گزرا، بڑی اونچی پہاڑیوں پہ چڑھا، تنگ و تاریک راستوں سے گزرتے گزرتے میں نے ایک بڑی خوبصورت آبشار دیکھی، چشمہ پھوٹ رہا تھا، پانی برس رہا تھا۔ وہ حسین منظر، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی جب میں نے پیا تو میں نے کہا بادشاہ سلامت اتنی تکلیف کر کے یہاں نہیں آ سکے گی، ایسا زبردست پانی شاید بادشاہ سلامت کو میسر نہ ہو۔ پانی تو ہوگا، ایسا پانی نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نے وہاں سے پانی بھرا اور 1-1.5 دن مسلسل پہاڑوں پہ چلتا چلتا آپ کی خدمت میں یہ پانی لے کر آیا ہوں۔ یہ بڑا اعلیٰ، اس کو کہتے ہیں منرل واٹر، پیور منرل واٹر جو ہے نا، وہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ آدمی کتنے اخلاص، خلوص، محبت سے اتنی مشقت کر کے گیا اور لے کر آیا، اس کے بس میں یہی تھا۔ باقی سب لائے وہ انعام کی لالچ میں سے اچھی چیز لائے، اور یہ اس لیے لایا کہ اتنی مشقت بادشاہ کبھی نہیں کر سکتا، اور اتنا لذیذ پانی بادشاہ نے نہیں پیا ہوگا۔